بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. معزز ناظرین کرام، اس سیریز میں ہم پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماں باپ کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے. پیارے ناظرین، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی نشست میں ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی قتل ناحق کے بارے میں کہ وہ بھی ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے. جو شخص معصوموں کی جان لیتا ہے اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا قاتل ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے بخشش کی کوئی صورت نہیں الا یہ کہ وہ اس دنیا میں اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے اور اس قتل ناحق سے باز آ جائے تو ممکن ہے اللہ رب العالمین اسے بخش دے. ورنہ اللہ تعالی نے ایسے قاتل کے بارے میں جو ناحق لوگوں کا خون بہاتا ہے، معصوموں کی جان لیتا ہے، عوام کو چین و سکون سے نہیں رہنے دیتا، اس کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا. تو آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ وضاحت کروں گا کہ ماں باپ کی نافرمانی کتنا بڑا جرم ہے. یہ ماں باپ کون ہیں؟ ناظرین کرام، یہ ماں باپ وہی تو ہیں جنہوں نے ہماری ہر تکلیف اور پریشانی کا خیال رکھتے ہوئے تمام دنیاوی پریشانیوں کو جھیلا اور برداشت کیا ہے اور کرتے رہتے ہیں. ماں باپ کتنے شفیق و مہربان ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو ذرا سی تکلیف بھی ہوئی تو بلبلا اٹھتے ہیں. ہم اپنے بچے کو راحت و سکون کیسے پہنچائیں؟ تھوڑی سی بیماری ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگتے ہیں اور یہ فریاد کرتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے ہمارے بچے کو آرام پہنچائیے. ڈاکٹر صاحب، جو بھی آپ کی فیس ہو انشاءاللہ ہم اسے برداشت کریں گے، لیکن ہمارے بچے کو جلد از جلد راحت پہنچائیے. ٹھنڈی کا موسم ہے، ماں باپ غریب اور مفلس ہیں، ان کے پاس وہ کمبل نہیں جس سے وہ اپنا تن ڈھانک سکیں، لیکن اپنے بچوں کے تن ڈھانکنے کو، ان کو راحت و آرام کے ساتھ سونے کے لیے اس انتظام کی فکر میں وہ رہتے ہیں. چنانچہ اپنے بچوں کو تو وہ سلا کر آرام و راحت پہنچاتے ہیں، لیکن اپنا خود ٹھنڈی کے موسم میں بھی، اس سردی کے موسم میں بھی سردی برداشت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. الغرض ہر موقع پر بچپن سے لے کر جب تک ہم سن بلوغ تک نہیں پہنچ جاتے ہر قسم کی دیکھ ریکھ ہمارے ماں باپ کرتے ہیں. ہم جب پڑھنے کے لائق ہوتے ہیں، اچھے اسکول میں ایڈمیشن کی فکر اور اس کے بعد اس اسکول کے اخراجات، فیس وغیرہ کی ادائیگی، یہ سب اس کی فکر مند ہوتے ہیں اور وہ اس کا انتظام کرتے ہیں. میرا بیٹا اچھی تعلیم حاصل کرے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی، تاکہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. لیکن اس کے باوجود ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بڑے ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. کتنے بدقسمت ہیں ایسے لوگ کہ یہ اس دنیا میں اپنے ان ماں باپ کی جو شفیق و مہربان ہوتے ہیں ان کی لعنت لیتے ہوئے نظر آتے، ان کے غیظ و غضب کے مستحق ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے یہاں سزا کے مستحق ہوں گے. میرے دوستو، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے ہم کو پالا پوسا، ہماری دیکھ بھال کی، ہماری پڑھائی لکھائی کا انتظام کیا، الغرض ہماری تمام ضروریات کو انہوں نے پورا کیا، جو بھی
ہماری زبان سے کوئی بات نکلی، کسی ضرورت کے لیے ہماری زبان گویا ہوئی، تو انہوں نے فوراً اس کو حاضر کرنے کی فکر کی اور حاضر بھی کیا۔ آج وہی ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں تو ہم نہ صرف یہ کہ ہم ان کی بات نہیں مانتے بلکہ ان کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ بعض بدقسمت لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کو ان کے گھر سے نکالا دے دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ میرے دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ ہم سب کو ماں باپ کی فرما برداری کر کے جنت جیسی نعمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں بھی یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی چین و سکون سے رہتے ہیں، ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو نافرمان بن جاتے ہیں، اپنے ماں باپ سے نالا و ناراض رہتے ہیں اور ان کو بھی ناراض رکھتے ہیں، تو اس دنیا میں بھی ان کو دکھ اور تکلیف کا سامنا، اور قیامت میں تو ان کے لیے وہ دکھ اور تکلیف ہے ہی جو اللہ نے ان کے لیے بنا رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کا ذکر خود اپنے ذکر کے ساتھ بہت مرتبہ فرمایا، جیسا کہ سورہ لقمان سورت نمبر 31 اور آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو تاکید فرمائی ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ماں نے اس انسان کو اپنے پیٹ میں تکلیف پر تکلیف جھیلتے ہوئے، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا، اور پھر اسے جنا اور اسے 2 سال تک دودھ پلایا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ تو اے انسان، انشکر لی، تم میرا شکر گزار بن، اے انسان تو میرا شکر گزار بن، ولی والدیک، اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر گزار بن، یعنی ان کی فرما برداری کر۔ الی المصیر، دیکھ تجھے میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، تیرا ملجا اور ماوا میں ہوں۔ اگر تو نے میرا شکر ادا نہیں کیا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا تو میں تیرا حساب لوں گا اور میں گرفت کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید فرما رہا ہے۔ کس کو؟ ہم انسانوں کو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت سورت نمبر 29 اور آیت نمبر 8 میں بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی ہے اور فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ ہم نے انسان کو وصیت فرمائی ہے، تاکید فرمائی ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، کہ انسان تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آ، ان کی فرما برداری کر اور ان کا فرما بردار بن کر زندہ رہا۔ اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 23 میں بھی فرمایا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کتنی پیاری آیت ہے سورہ اسراء کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے، تمہارا رب تم کو یہ فیصلہ سنا چکا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو گے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا، اور وہ یہ فیصلہ بھی تمہارے حق میں کر چکا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اچھا برتاؤ کرو گے، اچھے سے پیش آؤ گے، ان کی باتیں مانو گے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اور اگر ان میں سے ایک یا دونوں یعنی ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو گے، اوفو جیسے الفاظ نہ نکالو گے، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو گی نہیں، ڈانٹو گے نہیں، ڈپٹو گے نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور یہ بھی فیصلہ فرما چکا ہے کہ تم ان کے لیے اچھی بات کرو گے، نرمی والی بات کہو گے ان سے، اور ان کے ساتھ سخت کلامی سے نہیں پیش آؤ گے۔ میرے دوستو، آپ اندازہ کیجئے اس آیت میں اللہ رب العالمین کتنے سلیس انداز میں تذکرہ کر رہا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اور اپنی توحید کا،
اللہ تعبدوا الا ایاہ، سب سے پہلے اس کا ذکر کیا کہ اے انسان تم صرف اسی کی عبادت کرو گے، اور پھر اللہ نے ذکر فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ گویا اللہ کی عبادت اور اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ آپ اندازہ کیجئے توحید کا مقام و مرتبہ اسلام میں کیا ہے۔ سب سے پہلا رکن اسلام کا توحید، عبادت، اور اللہ نے اس آیت میں اسی توحید کے بعد ذکر فرمایا ہے کس کا؟ ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کرنے کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کے جس قدر احسانات ہیں، انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے، انہوں نے جو اپنے بچوں کے ساتھ تکلیفیں جھیلی ہیں، برداشت کی ہیں، یقیناً وہ اتنا بڑا احسان ہے کہ بچے اس کا حق زندگی بھر احسان کر کے، زندگی بھر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ نافرمانی ماں باپ کی یہ بڑا گناہ ہے، اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے متعدد آیات، جیسا کہ میں نے ذکر فرمایا، اس میں اللہ نے اپنے ساتھ ماں باپ کا ذکر بھی فرمایا، کہ جیسا کہ سورہ لقمان کی آیت میں اللہ نے فرمایا، سورۃ نمبر 31 اور آیت نمبر 14 کے اندر، کہ انشکر لی ولی والدیک، کہ اے بندے تو میرا شکر گزار بن اور اپنے والدین کا شکر گزار بن۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء سورۃ نمبر 17 آیت نمبر 23 میں بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کتنا بڑا اچھا کام ہے، اور ان کی نافرمانی کتنا بڑا جرم اور گناہ کا کام ہے۔ آئیے میں آپ کو حدیث رسول بھی سناتا ہوں۔ بخاری مسلم میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الوالدین، کہ اے لوگو بے شک اللہ رب العالمین نے تم پر ماں باپ کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ حرام ہے، اور جو بھی کام شریعت نے جس کو حرام قرار دیا ہے وہ گناہ کبیرہ کی فہرست میں آتا ہے، جیسا کہ بخاری کتاب الادب باب عقوق الوالدین من الکبائر میں مروی ہے حضرت ابو بکر ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، مل کبائر، اللہ کے رسول بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ میرے دوستو آپ غور کرو، ناظرین کرام، یہ ہم سب کے لیے غور کا مقام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک کے ساتھ ماں باپ کی نافرمانی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین بڑے گناہوں میں سے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک چہیتے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ چیزوں کی نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، یہ روایت مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو 10 باتوں کی وصیت فرمائی، 10 باتوں کی تاکید فرمائی، 10 باتوں کی تعلیم دی، اور فرمایا سب سے پہلی بات، لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، کہ اے معاذ دیکھو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تم کو قتل کر دیا جائے یا تم کو جلا دیا جائے، چاہے تم کو قتل کر کے مار دیا جائے یا جلا کر مار دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک گوارا مت کرنا۔ وَلَا تَعَقْنَا وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، رواہ الامام احمد بسند صحیح۔ اور دوسری بات اللہ کے رسول نے جو فرمائی وہ یہ کہ اے معاذ بن جبل دیکھو تم اپنے والدین کی نافرمانی مت کرنا، چاہے وہ تم کو اس بات کا حکم دیں کہ تم اپنے بال بچوں کو لے کر، اپنے مال و جائیداد کو لے کر نکل جاؤ، پھر بھی تم نکل جانا، لیکن اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، ان کی نافرمانی بڑا گناہ ہے۔ کس کو وصیت فرما رہے ہیں اللہ کے رسول؟ اپنے چہتے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے کہ شرک مت کرنا، اور دوسرے نمبر پر ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، خواہ وہ تم کو اپنے گھر سے نکال دیں، لیکن
تب بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اپنے ماں باپ کے نافرمان بنو۔ اسی طرح ایک حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں ذکر ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور اس نے سوال کیا، اللہ کے رسول مل کبائر، بڑے بڑے گناہ کیا ہیں، ذرا مجھے بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس نے پوچھا پھر کون سا اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اس نے کہا پھر کون سا اللہ کے رسول؟ تو آپ نے کہا یمین غموس، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ روایت کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھ لیا اللہ کے رسول یمین غموس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کسی دوسرے کا مال جھوٹ بول کر کے ہڑپ کر جانا، جھوٹ بول کر اپنے قبضے میں لے لینا، یہ یمین غموس ہے، بہت ہی غلیظ قسم کی قسم، جھوٹی طور پر کھائی جائے اور دوسروں کا حق اپنے فیور میں کر لیا جائے، دوسروں کا مال اپنے قبضے میں کر لیا جائے جھوٹی قسم کھا کر، یہ ہے یمین غموس۔ اس حدیث میں جو چیز ہمارے لیے قابل استدلال ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے شرک کے بعد اس حدیث میں بھی اس دیہاتی کو جو تعلیم دی کہ سب سے بڑا گناہ ہے وہ یہ کہ تم ماں باپ کے نافرمان بنو، ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے دوستو، ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ماں باپ کی فرما برداری پر کتنا زور دیا ہے، کتنی تاکید فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کو نہ صرف یہ کہ ان کی باتیں نہیں مانتے ہیں، بہت بدقسمت ایسے بھی ہیں جو ان کو ڈانٹتے رہتے ہیں، ڈپٹتے رہتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کی ضروریات کو پوری نہیں کرتے بلکہ ان کو گھر سے نکال بھی دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی اصلاح فرمائے۔ آئیے میں آپ کو وہ حدیث بھی سناؤں جسے ابن حبان نے روایت کیا ہے، علامہ البانی نے صحیح ابن حبان کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ترغیب الترہیب میں بھی یہ حدیث مروی ہے جسے علامہ البانی نے اپنی تحقیق صحیح الترغیب والترہیب میں نقل فرمایا ہے، یعنی اس کی تصحیح کی ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر جا رہے تھے کہ آپ نے ممبر پر جب پہلا قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور دوسرے پر قدم رکھا تو بھی کہا آمین، اور تیسرے پر جب آپ نے قدم رکھا تو بھی کہا آمین۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ماجرا کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جو رمضان کے روزے پالے، رمضان کا مہینہ پالے اور روزے رکھ کر اللہ کی مغفرت کا مستحق نہ ہو جائے، جنت نہ پالے۔ تو میں نے کہا آمین، یعنی اللہ تو قبول فرما لے۔ پھر جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ وہ انسان بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو، اس انسان پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پالے اور ان کی فرما برداری کر کے اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا لے۔ تو میں نے کہا آمین، یعنی اللہ تو قبول فرما لے۔ اور تیسری بار جب میں نے زینے پر قدم رکھا، تیسرے زینے پر، تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس شخص پر لعنت فرمائے کہ جس کے پاس آپ کا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ کے نام سننے کے باوجود درود نہ بھیجے آپ کے اوپر، تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو میں نے کہا آمین، اے اللہ تو قبول فرما لے۔ میرے دوستو، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں، جو محسن انسانیت ہیں، جن کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہا ہے کہ اے نبی ہم نے تم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، انہیں تو چاہیے تھا یہ کہ وہ جبریل علیہ السلام کو منع کرتے کہ جبریل ایسی بات مت کرو، لعنت مت بھیجو، میں تو رحمت کا نبی ہوں، میں تو
لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن باوجود اس کے نہ صرف یہ کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے دعا کی موافقت کرتے ہیں، بلکہ آمین آپ کہتے ہیں کہ اللہ تو قبول فرما لے۔ ایسے لوگ جن پر یہ لعنت کی گئی ہے اللہ تو قبول فرما لے، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور رکھ۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جبریل جو افضل الملائکہ ہیں وہ بد دعا کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل البشر ہیں، افضل الخلائق ہیں، افضل الرسل ہیں، وہ اللہ کے پاس آمین کے الفاظ لے جائیں، اللہ رب العالمین سے آمین کہیں، یعنی تو قبول فرما لے، اللہ سے قبولیت کی التجا کر رہے ہوں، تو ان کی دعا قبول ہوگی یا نہیں؟ میرے دوستو ضرور قبول ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا کرتے نہیں تھے جو قبول نہ ہو، اور عام طور سے جب آپ دعا کرتے تھے تو امید یہی ہے کہ اللہ قبول فرمائے۔ اگر ہم اللہ نہ کرے اپنے ماں باپ کے نافرمان ٹھہرے، ہم نے اپنے ماں باپ کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو اور ان کی فرما برداری ہم نے نہیں کی، ان کے ہم نافرمان بن کر رہے، تو کیا ہوگا ہمارا؟ اللہ رب العالمین نے جو سزا تیار کر رکھی ہے، نبی نے جس دعا پر آمین کہا ہے، یقیناً قبول ہوگی اور اس کے ہم مستحق ہوں گے اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کر لی۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو ہمیں چاہیے کہ ان کی فرما برداری کریں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، خاص طور پر اس وقت جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کیونکہ بڑھاپا ہر ایک پر آئے گا اگر اللہ نے اس کی زندگی رکھی۔ میرے دوستو، آج ہم بچے ہیں لیکن کل ہم ماں اور باپ بنیں گے، اس لیے